ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں امت الرحمن ایڈوانس اسلامک گرومنگ کراچی پاکستان سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ شو ہو رہا ہے۔ آج جو ہماری تفسیر ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوگی، ترجمہ ہوگا اور اس کی پھر تفسیر ہوگی۔ تو شروع کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اب میں نے اس کو تلاوت قرآن کیا ہے، اب ہم اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ کریں گے، اس کے بعد عبارتی ترجمہ کریں گے اور پھر محاورتی ترجمہ کریں گے۔ قل کا مطلب ہے کہنا، هو اللہ احد کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی کہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد کہ اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز ہونا، یعنی کہ جس کو کسی کی ذات کی کسی چیز کی پرواہ نہ ہونا۔ لم یلد وہ نہ کسی سے پیدا ہے، ولم یولد اور نہ کوئی اس سے پیدا ہے۔ اب یلد یلد ولدن کا مطلب ہوتا ہے پیدائش، یعنی کہ پیدا ہونا۔ جیسے ہم یوم ولادت کہتے ہیں، اسی طریقے سے یہ جو لم یلد کا جو لفظ نکلا ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہ ہی کوئی اس کا ہم عصر ہے۔ کفواً کا مطلب ہے ہم عصر، احد کہ یعنی کہ اس کا کوئی ہم عصر نہیں ہے۔ اس کا عبارتی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ وہ کسی سے پیدا ہیں، ولم یولد اور نہ ہی کوئی ان سے پیدا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی کوئی ان کا ہم عصر ہے، یعنی کہ ان کے برابر ہے، ان کے جیسا ہے، ان کا کوئی شریک و کار نہیں ہے۔ اب یہ ہم نے ترجمہ بھی کر لیا، اب ہم آ جاتے ہیں تفسیر کے اوپر۔ تفسیر کیا ہے؟ اس سورہ اخلاص کی تفسیر یہ ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے جب یہ سورت نازل اس سورت کے نزول سے پہلے مشرکین نے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تم اپنے رب کا حسب اور نسب بیان کرو، تو اس کے زمرے میں یہ حدیث نازل ہوئی ہے، اور اس حدیث کے بارے میں ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ 1/3 قرآن جسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت ضرور کر لیا کرو کہ اس کا ثواب ثلث قرآن یعنی 1/3 قرآن کے برابر ملتا ہے۔ کتنی دیکھیں چھوٹی سی صورت ہے، مختصر سی صورت ہے، لیکن ثواب میں کتنی بڑی ہے، فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں اور ہر نماز میں اسی صورت کی تلاوت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہی تلاوت اور تمہاری اس سورت سے محبت جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر نماز کے اندر اور ہر رکعت کے اندر اسی سورت کی تلاوت کر لیں، کیونکہ آگے بھی احادیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی جب ہر وقت اسی سورت کی تلاوت کرتے تھے ہر نماز کے اندر، تو صحابہ اکرام نے اس بات کو نوٹ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو صحابی ہیں یہ ہر رکعت میں اور ہر نماز میں اسی سورت کی تلاوت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس سورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت سے محبت آپ کو جنت میں داخل کروا دے گی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا جلال ہے، اور اللہ کی جلال ہے
اس کے علاوہ اس کے اندر بہت زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو کوئی اللہ سے اور نبی سے محبت کرتا ہے اور اس کے محبت کے زمرے میں وہ کوئی ایسا عمل اختیار کرتا ہے جو اللہ اور رسول سے محبت کا اظہار کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے زندگی میں آزمائشوں کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اس لیے اس سورت کو پڑھیے، لیکن رات کے ٹائم پہ پڑھ لیں، فضیلت کے طور پہ اکثر و بیشتر اوقات میں پڑھ لیں، یا اپنے مرحومین کو پڑھ کے اس کو بھی بخش سکتے ہیں، لیکن اس کو معمول نہ بنائیے گا کہ یہ نہ ہو کہ ہم نے یہ کہا ہے تو آپ نے اس کو معمول بنانے کی، پھر اگر آپ معمول بنائیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کے اندر اتنا نور داخل ہو جائے گا کہ جس کو آپ ابزارب نہیں کر سکیں گے، اور آپ کے اوپر بہت زیادہ دنیاوی آزمائشیں اور دنیاوی امتحانات بہت تیزی سے آپ کی طرف سفر کریں گے۔ ایسے لگے گا کہ جیسے اوپر کی سطح سے پانی جیسے جس تیزی سے نیچے گرتا ہے، اسی طریقے سے آپ بھی آزمائشوں کے ذریعے آزمائے جائیں گے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ کبھی کبھار اس کا معمول بنایا جائے، لیکن اس صورت سے محبت کی جائے، اور رات کو سونے سے پہلے جیسے اپنے تمام معمولات پورے کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ اپنے تمام معمولات کو پورا کر لیجئے۔ یہ تھا اس کا ترجمہ، اس کی تلاوت اور اس کی تفسیر۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سمجھ میں آ جائے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر آن لائن پڑھنے کا آپ کا ارادہ بن گیا ہو تو ابھی بھی ایڈمیشن ہو رہے ہیں، کچھ دن ہی باقی رہ گئے ہیں، تو آپ ہمارے کسی بھی کورس کے اندر ایڈمیشن لے کر کے ان کورسز کو جوائن کر سکتے ہیں، اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔